کہ یہ حدود آرڈیننس جو ضیاء صاحب نے انٹروڈیوس کروائے اور بلاسفیمی لا، اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ ہاں دیکھیں جی، میں بطور حوالاتی 5 سال تک جیل میں رہا ہوں، اور میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مقدمے میں مجھے انہوں نے جیل میں 5 سال تک رکھا سرکار نے، اس مقدمے کے جرم کو میں دور دور سے جانتا نہیں تھا۔ مجھے جس طرح سے اس میں شامل کیا گیا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں اس بات کے بارے میں کہ ہم تو اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ جی کیا اقلیتوں کو یہاں حقوق حاصل ہیں یا نہیں، یا اقلیتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں، یا بین الاقوامی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق ملیں دوسرے شہریوں کے برابر۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہاں پر اقلیتوں کو حقوق دینا تو دوسری بات، اگر کوئی اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے تو ریاست سرکار مل کر اس کے لیے ایسا منصوبہ بناتی ہے کہ کئی سال تک انہیں جیلوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ ان کے خاندان جو ہے انہیں معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے ریاست اور سرکار جو ہے وہ ہر حربہ استعمال کرتی ہے۔ ریاست کو میں اس لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ اگر سرکار ایسا کر رہی ہے تو ریاست کو اس کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ ریاست کے ذمہ دار جو ہیں یعنی ڈپٹی کمشنر ہے، اگر اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب کام کرنے لگے ہیں ڈیولپمنٹ کا تو یہ ہونا بات کی 1-2 گلیاں کر کے باقی کو چھوڑ دینا، لیکن اس کے ساتھ والا جو نشر کالونی کا علاقہ ہے اسے بہتر طریقہ سے ڈیولپ کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ریاست ہے نا، وہ ریاست کا نمائندہ ہے، اب اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے اس کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اسے باقاعدہ جو ریاست اسے ذمہ داری دیتی ہے، جس کا اس نے اوتھ اٹھایا ہے کہ میں بطور مجسٹریٹ، میں بطور اے سی، میں بطور ڈپٹی کمشنر یہ کام کرنے کا پابند ہوں، ہر شہری کو برابر کا حق دینا، ان کی ڈیولپمنٹ کرنا، ان کے جان مال کا تحفظ کرنا۔ کو مذہب ذات رنگ کا کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں جی، میرا نیکسٹ کوشچن ہے سوترا صاحب کہ یہ کڈنیپنگ کرسچن گرلز اور فورس میرج، اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا اس وقت شور سن رہی ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم جبر، جہاں پر میں بھی کہتا ہوں کہ ان کی بیٹی محفوظ نہیں، ان کی بہو محفوظ نہیں، ان کی بہن محفوظ نہیں، میں پاکستان کے متعلق بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں آباد مذہبی اقلیتیں بالخصوص مسیحی جو ہیں، نہ اس کی بیٹی محفوظ ہے، نہ بہو محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے، نہ بہن محفوظ ہے۔ مسیحی نابالغ لڑکیوں کو، ہندو نابالغ لڑکیوں کو اغوا کر کے جبرن ان کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اور پھر یعنی 14 سال کی جو بچیاں ہیں ان کی 60 سال کے لوگوں کے ساتھ شادیاں رچائی جاتی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اگر یہاں پر خاموش ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی، اور سرکار جو ہے وہ صرف اقلیتوں کے نام پر جو ہونے والا ظلم جبر ہے اسے اس طرح سے ڈیفینڈ کرتی ہے پوری دنیا میں، اقوام متحدہ میں، دوسرے ممالک میں، کہ وہ ہمارے مسیحی اور ہندو جو نمائندے انہوں نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ چرچ کے ہیڈز ہیں، وہ اقلیتوں کے نام پر جو اسمبلیوں میں موجود ہیں، وہ صوبائی اسمبلی میں ہے، وہ قومی اسمبلی میں ہے، وہ سینٹ میں ہے، ان کے ذریعے وہ پوری دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ پاکستان میں آباد مسیحی، ہندو، سکھ سب مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور انہیں دوسرے شہریوں یعنی مسلمان جو اکثریت ہیں ان کے برابر مساوی حقوق حاصل ہیں۔
اور مکمل طور پر تحفظ ہے. جی جناب سوترا صاحب، آپ خود ایک سیاسی لیڈر ہیں، تو میرا نیکسٹ جو آپ سے کوشچن ہے، کیا آپ اس وقت موجودہ جو الیکٹوریل سسٹم ہے پاکستان کا، الیکشن کا، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ مائنورٹی کو پورا رائٹ مل رہا ہے؟ کیونکہ جو سلیکشن سسٹم نکلا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میں پوری دنیا کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو یونین کونسل سے سینٹ تک نمائندگی دینے کا جو طریقہ کار اس وقت راج العمل ہے، وہ مکمل طور پر غیر جمہوری اور اقلیتوں کے ساتھ ایک بڑا جبر ہے کہ اقلیتوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق حاصل نہیں، لیکن اکثریت مسلمان جو ہیں ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے آئین کے مطابق اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق حاصل ہے. اور ریاست اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو گھنونا کھیل اقلیتوں کے ساتھ کھیلا ہے کہ 18ویں ترمیم کو منظور کرتے وقت اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر متحد ہو کر یہ ارادہ کر لیا کہ اقلیتوں کو کس طرح سے ان کے بنیادی حق اس سے محروم کیا جا سکتا ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے تعلیمی ادارے چھین کر ہمیں تعلیم سے محروم کیا گیا، اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف سمیت جتنی جماعتیں تھیں، انہوں نے متحد ہو کر 18ویں ترمیم میں اقلیتوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھینا، اور اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ وہ اقلیتوں کے نمائندوں کی نامینیشن جو ہے اس کا طریقہ کار راج العمل کر کے ان کی نامینیشن کا اختیار جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس وقت سے اب جو موجودہ ہمیں نمائندگی دینے کا طریقہ کار ہے، پاکستان مسیحا ملت پارٹی شروع دن سے اسے کنڈیم کرتی ہے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جبر ہے. جس طرح سے کشمیر میں ہندوستان سرکار آدھی صدی سے زیادہ عرصے سے اپنی سلیکٹڈ سرکار جو ہے وہ وہاں پر قائم کر کے کشمیریوں کے حق جو ہے ان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، اسی طرح سے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا طریقہ کار راج العمل کر کے اور ان کی نامینیشن کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر اقلیتوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جسی طرح ہندوستان میں کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے.